السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فارسی سیکھنے والوں کو آج کے نئے کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو نیا درس ہے وہ توصیف افراد ہے اور اس کتاب کا چوتھا لیسن ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ شمار 1 میں دیکھیں 29 نمبر آڈیو ہے، 29 نمبر آڈیو ہے اور اس کا عنوان یہ ہے کہ امیر در پارک گم شده است۔ امیر لڑکے کا نام ہے، در پارک میں گم شده است گم ہو گیا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے۔ مادر امیر کی ماں از نگہبان چوکیدار سے دربار او یعنی امیر کے متعلق می پرسد پوچھ رہی ہے۔ گوش کنید، آپ ایسی کنورزیشن کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ و ویژگی های ظاہری، اور جو ظاہری خصوصیات جو اس کی ماں اس کے متعلق بتاتی ہے امیر کے متعلق، اس کو را یعنی کو علامت بزنید ٹک لگانا ہے۔ چک لگانا، یہ دیکھیں نیچے چاک ہے، منہ فر ہے، چشم آبی، بور، منہ صاف، سبز، قد بلند۔ یہ جو خصوصیات ہیں جو امیر کی ماں چوکیدار سے بتا کر پوچھ رہی ہے امیر کے متعلق، تو جو چیزیں خصوصیات جو امیر کی ماں بتائے وہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے۔ چاک یعنی موٹا ہے، منہ فر گھنگریالے بال ہیں، چشم آبی بلیو کلر کی آنکھیں ہیں اس کی، بو گھنگریالے بال ہیں، منہ صاف سیدھے بال ہیں، سبز ہے، قد بلند بڑا قد والا ہے۔ خوب چلتے ہیں نیچے۔ خوب کنورزیشن میں دیکھیں، سب سے پہلے مادر کہتی ہے بے بخشید، معافی چاہتی ہوں، ایکسکیوز می، شما یعنی آپ، ایک پسر بچے ہے، ایک لڑکے کو جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی 4 سال کا ہے، نادیدین دیکھا تو نہیں ہے۔ پسر بچے لڑکے کو کہتے ہیں اور دختر بچے لڑکی کو کہتے ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے کہ ایکسکیوز می، آپ نے ایک 4 سال والے بچے کو تو نہیں دیکھا؟ نگہبان پارک کا جو چوکیدار ہے، نگہداری کرنے والا ہے، اس نے کہا پسرتون جو آپ کا لڑکا ہے، چے شکلی یہ کس شکل کا ہے، مجھے خصوصیات بتائیں گے تو میں دیکھوں گا سوچ کر کہ یہاں آیا ہے یا نہیں آیا۔ ماں نے کہا سبز آس، اس کا رنگ تھوڑا سا سبز ہے، قدش بلند ہے، بلند قد والا ہے، منہ ہوش مشکی و فر ہے، اس کے جو بال ہیں ایک تو بلیک ہیں اور گھنگریالے ہیں۔ چشماش ہم قہوئی ہے، چشماش یعنی اس کی آنکھیں، چشم آنکھوں کہتے ہیں، اس کی جو آنکھیں ہیں ہم بھی قہوئی ہے، قہوے کلر کی ہیں۔ نگہبان پار کہتا ہے کہ لباسش چجوری ہے، یہ تو آپ نے چہرہ اور باقی جسامت کے بارے میں بتایا۔ لباسش اس کے جو کپڑے ہیں، اس نے کون سا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چجوری کیسے ہے۔ ماں کہتی ہے کہ یہ ٹی شرٹ کرمز، یہ یعنی یک، اس کو مختصر کیا، یک کو یہ ہو گیا، یہ ٹی شرٹ کرمز، ٹی شرٹ میں ٹی شرٹ ہو گئی، کرمز لال، یہ لال کلر کی ایک شرٹ پہنا ہوا ہے۔ شلوار جین آبی، اس کی جو شلوار ہے وہ جینز کی ہے، آبی کلر کی۔ وقتونی سفید پوشیدیاس، اور سفید کلر کے جو جوگر ہیں اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ نگہبان پار کہتا ہے کہ جو آپ نے خصوصیات بتائی، یہ دیکھو 19، یہ جو وہ الٹا لٹکا ہوا ہے یہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے 19، کیا یہ نہیں ہے؟ تو ماں کہتی ہے ارے ہاں جی خودش، یہی تو ہے، یہی تو ہے جس کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ یہاں پہ لٹکا ہوا ہے، میں کہاں ڈھونڈ کے آ رہی ہوں۔ خوب مادر بے بخشید، شما یک پسر بچه 4 ساله ندیدین؟ پسرتون چه شکلیه؟ سبز است، قدش بلنده، موهاش مشکی و فره، چشماش هم قهوه‌ایه. لباس چجوریه؟ یه تیشرت کرمز، شلوار جین آبی و کتون سفید پوشیده.
19 ارے خودش ہو الگو جو آج ہم نے سیکھا ہے اس پیراگراف سے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے متعلق پوچھیں پرسش تو دو طریقوں سے پوچھتے ہیں. چے شکلیے کس شکل کا ہے بندہ یا چیز. چے جوری ہے کیسا ہے. جس طرح اوپر بتایا گیا چے شکلیے کس شکل کا ہے تو بولا جائے گا کہ خصوصیات میں قدش بلند ہے, بڑے قد والا ہے, کتا ہے یا چھوٹا ہے, اس کے جو موہاش اس کے جو بال ہیں وہ اسٹریٹ ہیں یا گھنگرالے ہیں یا کیا کہتے ہیں دوسرے کلر والے ہیں. اسی طریقے سے سبز ہے سفید ہے, یہ اس کے شکل کے متعلق خصوصیات بتائے جا رہے ہیں. چیجوری ہے کیسا ہے, چھوٹا ہے کوچک بزرگ بڑا ہے. کہ بھائی جس کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں وہ بچہ ہے یا بڑا ہے, تمیز ہے صاف ستھرا ہے یا تمیز نہیں ہے, پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہے یا اس کے ہاتھ خراب ہیں یا کوئی اور ایشو ہے. تو یہ اس کے متعلق جواب دینا ہے. 2 بے الگو نگاہ کنید و مانند نمونہ دربار ویجگی ہائی ظاہری ہم کلاسی خود گفتگو کنید. اب آپ نے الگو آپ نے سمجھ لیا کہ چے شکلی کس کے متعلق کیسا اور چے جوری کیسا ہے, خصوصیات کون کون سی کیسے ہم بتا سکتے ہیں. تو اب اسی الگو کو دیکھ کر آپ کا جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ساتھی ہے کلاس میٹ ہے تو دوست ہے, تو اس سے آپ نے بات چیت کرنا ہے اور اس کی خصوصیات جو ظاہری خصوصیات ہیں وہ آپ نے اس کے متعلق بات کرنا ہے. جیسے کہ مریم چه شکلی ہے, مریم کس شکل کی ہے, تو بولیں قدش بلند ہے, موہاش صاف ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے بھائی علی چجوری ہے, کوچک ہے, لباس تمیز پوشیدہ ہے. اسی طریقے سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. خوب آتے ہیں نیکسٹ. واجہ جو الفاظ ہیں تو آج ہم نے پڑھنا ہے ویجگی های ظاہری افراد و اشیاء. جو ظاہری لوگوں کی اور چیزوں کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ آج ہم بتاتے ہیں. خوب اب دیکھیے اس میں شمار سی ہے اور 30 نمبر آڈیو ہے. کہتے ہیں شمار ہر تصویر کے نمبر کو کنارے صفت مناسب, جہاں آپ کو مناسب اس کی صفت لگے اس کے کنارے ساتھ میں بے نویسید لکھنا ہے آپ نے. سپاس پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے گوش کنید. پھر آپ نے آڈیو نمبر 30 کو بھی آپ نے سننا ہے و چیک کنید اور بتلانا ہے کہ آیت جو میں نے صفت رکھی تھی اس کی صحیح ہے یا غلط. تو آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. اب دیکھیے کیسے صفت لگانی ہم نے, 1 نمبر 2 نمبر اور اینڈ میں جا رہا ہے تقریباً 16 نمبر تک. اور یہاں پر ان کی صفت لکھی ہوئی ہیں کہ یعنی متضاد بھی ساتھ ساتھ ہیں, اپوزٹ بھی. صاف ستھرا ہے, پھر گھنگریالے ہیں, سبک سنگین ہلکا ہے, سنگین بہت بھاری ہے, قد بلند بڑے قد والا ہے, قد کتا چھوٹے قد والا ہے, کوچک چھوٹا ہے, بزرگ بڑا ہے, کثیف میلا کچیلا ہے, تمیز صاف ستھرا ہے, لاغر پتلا ہے, چاق موٹا ہے, جوان ہے, پیر بزرگ ہے, زیبا خوبصورت ہے, زشت کیا کہتے ہیں بدصورت ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں یہ آیا ہوا ہے ان کی صفتیں. آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ ایڈ کرنا ہے. جیسا کہ مثال دے رہا ہوں یہاں شمارے 1 اور 2 میں دیکھیں, یہ جانور ایک بلی موٹی ہے اور ایک پتلی ہے, تو اس میں کیا صفت لگے گی آپ کی, یہ لگے گی لاغر و چاق. لاغر شمارے 2 پہ لگے گا, چاق 1 نمبر لگے گا. تو آپ نے اس ڈبے کے اندر خالی جگہ کے اوپر اس کا نمبر لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے دیکھیں شمار 13 اور 14، 13 نمبر اور 14 نمبر. تو 13 نمبر کیا ہے؟ ہلکا ہے. 14 نمبر کیا ہے؟ بھاری ہے. تو یہاں کیا آئے گا؟ سبق پہ آپ 13 نمبر لکھیں اور سنگین پہ 14 نمبر لکھیں. تو یہ بھی باقی خصوصیات ہیں. یا اس کے علاوہ بھی آ سکتا ہے اس میں کوچک و بزرگ بھی آ سکتا ہے، قد بلند و قد و کوتاہ بھی آ سکتا ہے. تو جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور پھر آڈیو نمبر 30 سے پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے یہ ہوم ورک صحیح کیا یا نہیں کیا. اسی طریقے سے ایک اور ہوم ورک ہے، با استفادہ از صفتهای بالا. اوپر جو صفتیں دی گئی ہیں، جوان، پیر، زیبا، زشت، سنگین، یہ سارے جو صفتیں اوپر دی گئی ہیں، ان کو استفادہ کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے این افراد را توصیف کنید. ان افراد کو آپ نے صفت بننا ہے، صفت کرنا ہے. اب دیکھیں ان کی توصیف اس طرح کریں گے جیسا کہ انہوں نے سوال کیا، مورگان فریمن کی شکلی ہے. مورگان فریمن کس شکل کا ہے؟ آپ اس میں وہی پیچھے والا جو آپ کو بتایا تھا الگو میں پوچھا جا رہا ہے کس شکل کا ہے، نہ کہ کیسا ہے. مورگان، انہوں نے جواب دیا مورگان فریمن پیر ہے، ٹھیک ہے نا. اور موہاش مثلا آپ بولیں کہ سفید ہے، وہ فر ہے. اور اسی طرح ایک دو اور جملے لگا دیں. اسی طرح شمارے 2 میں دیکھیں جومپا لہری چی شکلی ہے، وہ کس شکل کی ہے؟ مثلا آپ بول رہے ہیں کہ جومپا لہری جوان ہے، اور موہاش مثلا مشکی ہو، سفید ہو، اور جو آپ کو خصوصیات نظر آ جائیں وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. 2 سے 3 جملے ان کے لیے کرنا ہے. تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہو جائے گا، اور آپ نے اس ہوم ورک کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اور لکھنا ہے. اس الگو سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے، پیچھے والی جو الگو تھی. خوب، نیکسٹ چلتے ہیں لاسٹ میں دستور. جو یہاں پر ہم تھوڑا دستور پڑھیں کہ اس میں صفت گرامر کے طور پر کہ اسم کے ساتھ اس کی صفت جب ہم ایڈ کرتے ہیں. ایک میں دیکھیں بے تصویر ہے یزید، نیچے دے گئے جو تصویر ہے نگاہ کنید، آپ نے دیکھنا ہے. کدام مشین، کون سی گاڑی. کوچک چھوٹی، و کدام مشین، اور کون سی گاڑی بزرگ اس بڑی ہے. اب یہاں پر ہم نے صفت ساتھ ایڈ کرنی ہے. مشین کوچک، مشین بزرگ. اسی طریقے سے خانے بزرگ، خانے کوچک. بڑا گھر، چھوٹا گھر. اسم کے ساتھ یعنی اگر گھر ہے اس کو بڑا یا چھوٹا کر دیں. مثلا موبائل ہے، چھوٹا یا بڑا کر دیں. گاڑی ہے، چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. خوب، اس کے علاوہ بھی یہاں پر شمارے 2 میں دیکھیے مینا برائے پسرش، مینا اپنے بیٹے کے لیے. آج سفر سے سوغات یا وردیہ سے اس کے لیے سوغات لے کر آئی ہے، کچھ چیزیں لے کر آئی ہے ہدیے کے طور پر. گوشت کنید، اور آپ نے کیا کرنا ہے 31 نمبر آڈیو کو سننا ہے، وہ سلیکٹ کرنا ہے کہ چیز ہائی خریدے آس کون سی چیزیں خریدی ہیں. اب آڈیو نمبر 31 نمبر دیکھیں گے تو اس میں جو مینا ہوگی وہ بتا رہی ہوگی کہ آپ کے لیے مثلا توپے بزرگ بڑی جو بال ہے وہ لے کر آئی ہوں، یا توپے کوچک چھوٹی بال لے کر آئی ہوں. تو یہ ان 2 میں سے ایک چیز وہ بتا رہی ہوگی. تو آپ نے آڈیو نمبر 31 کو سن کر ان پر آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. اسی طریقے باقی یہ پڑھنا ہے کیف کثیف، خانه بزرگ، موی بلند، کیشوی کوچک، روستای زیبا. خوب، اور لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے برائے ہر تصویر، یہ جو 6 تصویریں دی گئی ہیں ان کے لیے آپ نے ترکیب وصفی ترکیب جو ہے نا وہ آپ نے لگانی ہے اور لکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پر آپ ان میں سے آپ مثلا 4 نمبر ہے شیشہ ہے، 5 نمبر کتابیں ہیں، 6 نمبر کومب ہے، کنگھی ہے. مثلا 5 نمبر ہے تو اس میں آپ نے صفت اس کی ایڈ کرنا ہے. کتاب بزرگ، کتاب کوچک، کتاب سبز. ٹھیک ہے نا. اسی طرح باقیوں کو بھی آپ نے خود ہی ایک صفت بیان کرنی ہے لفظ
اس کے ساتھ آپ نے اسم کے ساتھ صفت ایڈ کر دینا جس طرح اوپر ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس کو آپ مکمل کریں اس آڈیوز کو اور مشق کو، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا نیکسٹ کلاس میں ہم پیراگراف پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف بھائی کو دے اجازت۔ خدا نگہدار شما باشد۔